میری ملاقات ہوئی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے زمان پاک لاہور میں. انہوں نے انوائٹ کیا کیونکہ میں نے تو عمران خان صاحب پہ بہت تنقید کی ہوئی ہے اور بیرونی سازش کا بیانیہ جو بلڈ کیا تھا انہوں نے اس کے اوپر تو بہت ہی زیادہ تنقید کی تھی. تو بہت سارے صحافیوں کو بلاتے تو رہے ہیں, پہلے بھی ملتے بھی ہیں, انٹریکٹ بھی کرتے ہیں, لیکن مجھے کبھی انویٹیشن نہیں آیا تھا. اس بار مجھے انویٹیشن آیا تو میں چلا گیا. اب وہ جو میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو جب مجھے کمرے میں جا کے بٹھا دیا گیا, وہاں پہ 3 4 5 اور صحافی بھی موجود تھے, تو تھوڑی دیر بعد عمران خان صاحب آئے. تو عمران خان صاحب واکر کے سہارے آئے اور وہ لڑکھڑا رہے تھے اور وہ واک کر نہیں پا رہے تھے, اور جب وہ لڑکھڑا کر واک کرتے ہوئے اپنے صوفے کی طرف آ رہے تھے تو ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار میں دیکھ سکتا تھا. تو وہ ظاہری بات ہے ان پلیزنٹ مناظر تھے جو کہ بالکل بھی اچھے نہیں تھے. لیکن جیسے وہ آ کر کرسی پر اپنی براجمان ہوئے تو اس کے بعد پھر ایک دم انہوں نے ہی اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ پالیٹکس اور پاکستان اور رول آف لا اور اس طرح کی جتنی بھی باتیں وہ نارملی کرتے ہیں انہوں نے کرنا شروع کر دی. تو وہ چہرے سے ایک دم تکلیف غائب ہو گئی اور اس کے بعد وہ اسی مائنڈ سیٹ کے اندر چلے گئے. تو وہ دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ ان میں پیشن بہت ہے, جذبہ بہت ہے, جو بھی مطلب کہ واٹ ایور ہی بلیوز, وہ جب اس کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنی تکلیف کے حوالے سے بھی بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے, پہلی چیز. دوسری بات, میرا جب تعارف کرایا گیا تو بتایا گیا کہ جی احتشام صاحب, عمران خان صاحب مجھے پہلے سے بھی جانتے تھے. تو میں نے خان صاحب کو پہلی بات یہ کی کہ جی پی ٹی آئی والے مجھ سے بڑے ناراض رہے ہیں پچھلے دنوں میں, کیونکہ آپ کی جو بیرونی سازش کا بیانیہ آپ لوگوں نے بلڈ کیا تھا, میں اس کے ناقدین میں سے ایک تھا اور میں نے بڑی ڈٹ کر اس کے اوپر تنقید کی ہے. اینڈ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو چیک کہ عمران خان کا ریاکشن کیا ہوگا اس کے اوپر. تو ان کے جو ریاکشن تھا, جو رد عمل تھا, وہ بڑے تحمل سے میری طرف بس دیکھتے رہے. اور میں نے کہا کہ جو آپ نے بیرونی سازش کا بیانیہ بلڈ کیا تھا میں اس سے اتفاق ابھی تک نہیں کرتا, اور میں نہیں کرتا تھا, اسی وجہ سے میں تنقید کرتا تھا. تو وہ تحمل سے میری طرف دیکھ رہے. میں نے کہا لیکن ہاں خان صاحب, جس دن آپ پر دہشت گردی لگی تو میں نے وہ واقعہ پھر وہاں پہ کوٹ کیا. اور یہ نہیں کہ عمران خان کے منہ پر بتا کے آئے, آج سے میرے خیال میں جب ان کے اوپر دہشت گردی لگی تھی تو اس ٹائم میں پچھلے ٹیلی ویژن چینل پہ تھا, میں یہ واقعہ بتا چکا ہوں اپنے ویورز کو کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں مالدیوز میں ایک بوٹ ٹرپ پہ تھا, ٹریول کر رہا تھا. تو وہاں پر اور جتنے لوگ تھے اس میں ایک آسٹریلین کپل تھا. آسٹریلین خاتون نے مجھ سے پوچھا وے یو فرام, میں نے کہا پاکستان. میں نے کہا واٹ ڈو یو نو اباؤٹ پاکستان؟ اس نے کہا عمران خان. میں نے کہا ڈو یو نو اباؤٹ وسیم اکرم؟ اس نے کہا نو. میں نے کہا ڈو یو نو اباؤٹ وقار یونس؟ اس نے کہا نو. میں نے کہا ڈو یو نو اباؤٹ شعیب اختر the fastest bowler in the world؟ اس نے کہا نو. اس نے کہا I know I might sound very superficial but I only know about Imran Khan because he was extremely handsome. تو میں نے یہ بولا تو خان صاحب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ میں نے دیکھی. تو میں نے کہا کیونکہ میں نے یہ ایکسپیرینس فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے, میں برطانیہ میں پڑھا بھی, میں دوسرے ملکوں پہ بھی گیا ہوں, تو یہ مجھے ادراک ہے کہ 75 سالوں میں عمران خان ایک بڑا برانڈ ہے جو پاکستان نے پروڈیوس کیا. اور اب جب اس برانڈ کو دہشت گردوں کی صفوں میں لے جا کر کھڑا کر دیا گیا, دہشت گردی کی FIR درج کی گئی, تو کسی صورت میں تو اس کو سپورٹ کر نہیں سکتا تھا. آپ کے بیرونی سازش کے بیانے سے اختلاف کے باوجود پھر دہشت گردی جب آپ پر لگی ہے تو وہاں پر میں نے آپ کو سپورٹ کیا. جب آپ پر توہین عدالت لگی تو کیونکہ ایک وکیل کی حیثیت سے میں توہین عدالت کا جو قانون پاکستان میں جس طرح سے انٹرپریٹ ہو رہا ہے اس کے خلاف ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں توہین عدالت کے قانون کو ری ڈیفائن کر دیا گیا ہے اور 2 طرح کی توہین ہوتی ہے. اب اس کی ڈیٹیلز پہ میں نہیں جانا چاہتا. تو میں نے کہا وہاں پر بھی میں نے آپ کو سپورٹ کیا. تو اچھا, اور جو آخری چیز میری عمران خان صاحب سے بات ہوئی تو جب میں ایکسکلوسیولی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان کو یہ بولا, میں نے کہا جی خان صاحب whatever I say on the television as an anchor person, I say it right from the heart. جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ میری زبان میں ہوتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا الحمدللہ کہ میرے دل میں کچھ اور ہو اور زبان سے کچھ اور نکل رہا ہو. تو عمران خان صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا, اور میں نے کہا اس کی وجہ سے میں بڑی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی تنقید کی زد میں بھی آیا ہوں, بہت دفعہ آیا. تو انہوں نے کہا کہ جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے وہ تم زبان سے ادا کرتے ہو تو یہی ٹھیک ہے, کیونکہ انسان کی کریڈیبلٹی بھی اسی سے رہتی ہے, اور ایک دفعہ کریڈیبلٹی چلی جائے تو پھر وہ واپس نہیں آتی ہے. تو وہ امپریشن مجھے انہوں نے یہی دیا کہ اگر کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلط ہیں اور اس پر آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہم پر تنقید کریں. تو یہ چیز مجھے اچھی لگی, اور میرا خیال ہے یہ میسج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, کیونکہ بہت زیادہ میڈیا پرسنس کو یہ شکایت رہتی ہے کہ جی اگر کوئی تنقید ہو جائے, اختلاف ہو جائے, اس کا اظہار ہو جائے تو اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر وہ کہتے ہیں جی بدتمیزی ہوتی ہے, گالیاں نکلتی ہیں. تو اگر عمران خان کی سوچ یہ ہے تو اس کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے نیچے تک, پاکستان تحریک انصاف کے فالوور, ووٹر, سپورٹر تک. تو یہ میری ملاقات تھی عمران خان صاحب کے ساتھ.